کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ کچھ جادو پڑتا ہے۔ انہوں نے ایک جادوگر کو بلایا اور اس کو کہا کہ آ کے اس کا علاج کرو۔ تو وہ آیا اس حالت میں کہ حضور علیہ السلام اس وقت حرم میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس نے آ کے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا علاج کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، کیا بیماری ہے آپ کو، یا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو آقا مسکرائے، فرمایا کہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں جو کہا گیا ہے وہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا چلو، اگر ایسا نہیں ہے کچھ بھی تو پھر جو پڑھتے ہو وہی مجھے سناؤ، تم ایسا کیا پڑھتے ہو؟ تو آقا علیہ السلام پھر مسکرائے، ارشاد فرمایا اگر میں نے پڑھ دیا تو پھر تم بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس نے کہا نہیں، میری عمر گزر گئی ہے اور بڑے بڑے میں نے مریض دیکھے، تو تجھے بھی دیکھ لوں گا، آپ پڑھیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ آپ ابھی پہلے رکوع پہ نہیں آئے تھے کہ وہ شخص الٹے قدموں بھاگا، اور وہ بھاگتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس آ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا اسے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تجھے اس کا علاج کرنے بھیجا تھا، لگتا ہے کہ تو مریض ہو گیا ہے، تیرے چہرے کے اوپر عجیب آثار ہیں، ایسا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے جس کا ظاہر خوشبودار اور باطن پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں نے ایسا کلام سنا ہے اور اس میں اتنا زور ہے کہ تم آج ہی اس کلام کو مان لو، نہیں تو یہی کلام ایک دن مکے پہ حکومت کرے، تم دیکھو گے کہ تم اس کلام کو کسی صورت روک نہیں سکو گے۔ تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ وہ کافر ہو کے کتنا سمجھدار آدمی، ہلکی سی گفتگو سے پتہ چل گیا کہ قرآن کتنی بڑی سعادت ہے، اور ہم اپنے گھروں میں 70 سال کے ہو گئے اور ہمارے قرآن گھروں میں دیمک کا شکار ہو گئے۔ کبھی حرم جائیں تو جب کبھی آپ فجر کی وہاں تلاوت سنیں گے نا انشاءاللہ، اور عشاء کی تلاوت سنیں گے آپ، اس وقت اس شخص کی بات تمہیں یاد آئے گی کہ یہ کلام مکے پہ حکومت کرے گا۔ امام تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں اور ہواؤں میں جس طرح سے وہ اس کی تاثیر آ رہی ہوتی ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کا کلام واقعی حکومت کرنے والا ہے۔ آج بھی جو اس کلام کے ساتھ وفا کرے گا اللہ اسے بھی بڑا کر دے گا، اللہ اسے بھی حکومتیں عطا کرے گا، اس کو بھی اسی طرح اللہ اونچا کر دے گا، کیونکہ یہ کلام ہے ہی اونچا۔ اب دنیا میں جس کسی کو بھی صحیح اعزاز ملتا دیکھیں، آپ یقین کریں، آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں، اس کے پیچھے جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کا کہیں نہ کہیں تعلق قرآن سے نکل آئے گا۔ وہ عزت، وہ برکت، وہ جو اس کو صحیح جائز ملی ہوئی ہے نا، سمجھ لیجیے قرآن سے ہے، اور قرآن کی وجہ سے ہی اللہ نے اسے بڑا کیا۔